میں ایف ایس سی میں تھی تو میری منگنی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ کر دی گئی۔ میرے ابو ایک امام مسجد ہیں۔ میں اور لڑکیوں کی طرح زیادہ خوبصورت تو نہ تھی، بلکہ ایک سانولی اور چپ چاپ رہنے والی لڑکیوں میں مجھے شمار کیا جاتا۔ مجھے اس بات پر کبھی احساس کمتری محسوس نہ ہوئی، بلکہ ہمیشہ رب کا شکر ادا کیا کہ جیسی بھی ہوں اچھی ہوں۔ جیسی خدا کو میں پسند تھی ویسی اس کل کائنات نے مجھے بنایا۔ شاہد منگنی کے بعد دبئی چلا گیا اور ایک اچھی کمپنی میں نوکری شروع کر دی۔ شاہد 2 سال تک مجھ سے رابطے میں رہا۔ وہ ہر روز مجھے نئے نئے خواب دکھاتا اور اکثر میں اس کی ان حسین باتوں کو یاد کر کے رات کو سو بھی نہ پاتی۔ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی تھا، اسی وجہ سے ہم بہنوں کو کبھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ مل سکی۔ جب بھی شاہد میری امی کا حال حوال لینے کے لیے فون کرتے تو میری بھی ان سے بات ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا، شاہد کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میری ایف ایس سی کمپلیٹ ہو گئی اور میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا۔ شاہد کی پاکستان آنے کی خبر نے مجھے خوش کر دیا۔ میں بازار گئی، نیا سوٹ خریدا اور اسے سلوا کر رکھ لیا کہ شاہد آئے گا تو اس کے سامنے بن سنور کر جاؤں گی۔ جب شاہد ہمارے گھر آیا تو میں کچن میں اس کے لیے چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ امی باہر بیٹھی شاہد سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں آواز پڑی، آنٹی آپ کی بیٹی میری دلہن بن گئی تو لوگ مجھ پر باتیں بنائیں گے کہ یہ کس دیہاتی اور بدصورت لڑکی سے تم نے شادی کر لی۔ یہ الفاظ سنتے ہی چائے کا کپ میرے ہاتھ سے گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر امڑ آیا۔ میں کچن میں کھڑی اپنی بے بس ماں کی باتیں سن رہی تھی جو شاہد کی منتیں کر رہی تھی۔ خیر شاہد نے شادی سے انکار کر دیا اور منگنی کی انگوٹھی اتار کر میری ماں کو دے کر چلا گیا۔ میں نے شاہد کو ملنے کے لیے ایک پیغام بھجوایا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن بالآخر بعد میں وہ مان گیا۔ ہماری ملاقات انارکلی بازار میں ہوئی۔ میں نظریں جھکائے شاہد کے سامنے فریاد لے کر کھڑی تھی۔ اس سے منگنی توڑنے کی وجہ پوچھی۔ شاہد نے صاف کہا، مجھے تم سے بدبو آتی ہے، تم ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہو جبکہ میرا باپ ایک بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ میں نے تم سے محبت کی جتنی باتیں بھی کی تھی وہ ایک مذاق تھا۔ ان سب باتوں نے مجھے زندگی کے اس تہانے پر کھڑا کر دیا جس کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شاہد کی باتوں سے میری روح تڑپ اٹھی۔ میں نے خود سے بے بسی کا سوال کیا، لیکن ان سوالوں کا جواب میرے پاس تو کیا کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے رکشہ لیا اور گھر کو چل دی۔ منگنی ٹوٹ گئی اور کئی روز گزر گئے۔ میں اکثر اللہ سے شکوہ کرتی، میں بدصورت کیوں ہوں، میں کالی کیوں ہوں، مجھے خوبصورت کیوں نہ بنایا گیا۔ میں شکوہ بھی کرتی اور آنسو بھی بہاتی۔ شاہد نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کا دن مجھ پر قیامت کی طرح ٹوٹا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، گول چہرہ، گلابی ہونٹ جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر آ گیا ہو۔ خیر وقت گزرتا رہا اور میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا۔ تعلیم ختم ہوئی تو میرے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ جو بھی مجھے دیکھنے آتا میری سیرت پر میری صورت کو ترجیح دے کر مجھے ریجیکٹ کر دیتا۔ میری کزنوں نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھے طعنے دیتی کہ تم منحوس ہو، تمہارے سائے سے ڈر لگتا ہے۔ مجھ پر ایک ایسا وقت آن پہنچا جب میں شادی کے نام سے نفرت کرنا شروع ہو گئی۔ شاہد کی محبت بے شک ایک مذاق تھا، لیکن میں اس کی بے وفائی کے بعد بھی ہر نماز میں اس کے لیے دعائیں کرتی۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد ہمارا شاہد کے گھر آنا جانا بہت کم ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد میرے چچا کی بیٹی کی شادی میں شاہد آیا۔ اس کی خوبصورت بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں میاں بیوی میرے پاس آئے۔ مسکرا کر ان کو سلام کا جواب دیا۔ دونوں کو شادی کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شاہد مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، میری خوبصورت بیوی کیسی لگی؟ میں نے درد بھرے دل سے اس کی بیوی کی تعریف کی۔ ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی تھے، شاہد بولا، تم نے کیسا عجیب سا سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل کوجی لگ رہی ہو، اور جوتا کیوں پرانا پہنا ہوا ہے؟ میں نے جواب میں کہا، میری یہی اوقات ہے اور مجھے اپنی اوقات میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ یہ بولتے ہی میری آنکھ سے بے بسی کا ایک آنسو نکلا۔ میں رو رہی تھی۔ شاہد اور اس کی بیوی کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔
اچانک مہندی کی تھالی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ شاہد کی بیوی بولی، لگتا ہے پہلی بار کسی اچھے خاندان کی شادی میں آئی ہو۔ شاہد کی بیوی کی باتوں سے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میری تقدیر اور میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہو۔ میرے ماں باپ میری اس حالت پر بہت پریشان تھے۔ ماں نے میرے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ کئی رشتے کروانے والیوں کو کہا، کوئی طلاق یافتہ مرد کا رشتہ لاتی یا کوئی کسی شرابی کا۔ گھر میں سب سے بڑی میں تھی۔ میری شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہنوں کے رشتے ڈھونڈنے میں بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک بار تو میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ کھا کر مر جاؤں گی، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، نہ مجھے کبھی شاہد کی بیوی کا سامنا۔ لیکن میں کئی بار یہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید خدا کی رحمت سے میں یہ گھٹیا کام نہ کر پائی۔ جو بھی رشتہ آتا میری ماں اس کے لیے ہاں کر دیتی، لیکن میرے بابا جانچ پڑتال کرتے۔ میرے بابا نے تنگ آ کر رشتے کروانے والیوں کو روک دیا اور مجھے تعلیم پر توجہ دینے کی نصیحت کی۔ میں اپنے بابا کے روم میں پڑھتی اور سوتی، کبھی کبھار تو ساری رات روم کی لائٹ آن رہتی اور میرے بابا میری وجہ سے جاگتے رہتے۔ اکثر میں رات کو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی تھی۔ میرے بابا میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور رو رو کر میرے لیے دعائیں کرتے۔ پھر میری ملاقات میری ایک ایسی سہیلی سے ہوئی جس سے میں نے تمام باتیں ڈسکس کی۔ میری سہیلی نے مجھے ہمت دلائی اور میرا حوصلہ بلند کیا۔ میری سہیلی میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی۔ سہیلی سے ملاقات کے بعد میرے دل کا بوجھ کم سا ہو گیا۔ اب میں خوش رہتی۔ تعلیم مکمل ہو گئی۔ میں نے وکالت شروع کر دی۔ 2 سال پریکٹس کی، پھر سول ججز کا امتحان دیا۔ جس دن نتیجہ آیا تو میرے بابا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں نے سول جج کے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ میرے سول جج بھرتی ہونے پر میرے خاندان کے وہ لوگ جو مجھے بدصورت اور بدبودار کہتے تھے، وہی لوگ ہمارے گھر مٹھائیاں دینے آئے۔ کئی رشتہ داروں نے تو اپنے بیٹوں کے لیے میرا ہاتھ بھی مانگا، مگر میرے بابا نے صاف انکار کر دیا۔ شاہد کو جب پتہ چلا کہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکی ہوں تو اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش کی اور میرے دفتر آ گیا، اور وہیں سے محبت کی کہانی شروع کر دی جہاں شاہد نے ختم کی تھی۔ شاہد بولا، مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں، مجھے اپنے کیے پر ندامت ہے۔ اگر تم کہو تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر تمہیں اپنا سکتا ہوں۔ ان باتوں سے مجھے محسوس ہوا محبت روح سے نہیں دولت اور عہدوں سے ہوتی ہے۔ شاہد کی باتیں سن کر مجھے اس سے گھن سی آئی، کیونکہ اس قدر خود غرض انسان شاید ہی کوئی ہو سکتا تھا۔ ایسا سوچا نہیں تھا۔ میرے انکار کے بعد شاہد وہاں سے چلا گیا۔ میری پوسٹنگ کے 6 ماہ بعد میری ماں میرے کہنے پر میرا رشتہ کاشف کے لیے لے کر گئی، جو میری خالہ کا بیٹا تھا، جو ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتا۔ ہماری شادی ہو گئی۔ جب اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تب تک میری تینوں بہنوں کے نکاح ہو چکے تھے۔ کچھ سالوں بعد معلوم پڑا شاہد کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کسی اور کے عشق میں مبتلا ہے۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔